بخلاف عورت اپنے خامد کو غسل دے سکتی ہے بخلاف خامد کے کہ ام ولد کی طرح ہے. ہاں جی دسو جی. ام ولد ایک جو ہے بھائی عورت غسل دے سکتی ہے بخلاف خامد کے مطلب ہے کہ خامد نہیں دے سکتا. دو باتیں کلیئر ہیں. شاید یوسف مصطفی صاحب، علامہ شاہ شریف مدنی صاحب، شوہر فوت ہو جائے عورت اس کو بیوی اس کی اس کو غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے خامد اس کو غسل نہیں دے سکتے. نہیں دے سکتے. یہ ہے فقہی مسئلہ. آگے وہ کہتے ہیں جی ادھر کے جی یہ ہائی لائٹ ہوگا کہ ام ولد کی طرح ہے. ام ولد وہ بھی اپنے مالک کو غسل نہیں دے سکتی. ام ولد ہاں جی. پہلا تو سوال ہوا ام ولد کیا چیز ہے جی. ام ولد کس کو کہتے ہیں، ایک بات. دوسرا سوال کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، عورت فوت ہو جائے تو شوہر غسل نہیں دے سکتا. What's the reason؟ وجہ بتائیں جی علماء کرام. سوچیں پہلے سے اس بات پہ سوچیں ایسا کیوں ہے. سر اس لیے کہ جب عورت فوت ہو جاتی ہے تو خامند سے اس کا رشتہ ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں غیر محرم زندہ باد فوراً غیر محرم. لیکن عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ عدت میں رہتی ہے. 3 طہر اس نے گزارنے ہیں، 4 مہینے 10 دن تقریباً بنتے ہیں. جب تک عدت میں ہے تب تک بھی اس کی زوجیت میں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اس لیے وہ غسل دے اس سکتی لیے وہ غسل دے سکتی ہے. وہ اس صورت میں دے سکتی ہیں کہ کوئی غسل دینے والا نہ ہو، یا پھر بھی دے سکتی ہے. اور کوئی غسل دینے والا گھر میں نہ ہو، مرد نہ ہو، پھر دے سکتی ہے. یا یہ ویسے اگلا مسئلہ ہے. جی سر اگر مرد ہو عورت پھر بھی دے سکتی ہے. صحیح پھر بہتر یہ ہے کہ مرد دے، یہ شریعت کا طریقہ ہے. جی جی لیکن اگر مرد ہیں عورت پھر بھی دے سکتی ہے. شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرتی رواج اس جی چیز کی جی جی اجازت نہیں دے. بالکل. وہ ایک الگ بات ہے. اچھا اگر شوہر فوت ہو جائے تو عورت غسل دے سکتی ہے، ام ولد غسل نہیں دے سکتی. ام ولد کیا ہے؟ ہاں یہ بات. ام ولد کیا چیز ہے جی. پہلے زمانوں میں ہوتی تھی باندیاں. جی دوسرا لفظ باندیاں استعمال ہوتا تھا. جی امتن کہتے تھے عربی میں، امتن. ٹھیک ہے. یہ وہ عورت ہے جس کو آپ خرید کے لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ رواج ختم ہو گیا جی. اس زمانے میں یہ بہت تھا. جی اس زمانے میں مرد عورتیں بکتے تھے، ایسے منڈی لگتی تھی انسانوں کی. جو مرد خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہتے تھے. غلام عبدن کا لفظ بولا جاتا تھا، عبدن. اور جو عورت خریدی جاتی تھی اس کو کہتے تھے اماتن. جی اماتن. آمد. ٹھیک ہے جی. واہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، ذرا رک کے سنا دیں. جی بسم اللہ. حضرت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ آپ کے ساتھ جب نکاح کا ارادہ فرمایا آپ کے والد گرامی نے حضرت ابو صالح سے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہے، وہ سیب والا سارا جی واقعہ. جی 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 ٹھیک ہے. سر. تو جب وہ سارا واقعہ ہوا تو اندر سے فوراً باہر آئے نا جی شیخ صاحب. جی آ کے کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا وہ بانجھ ہے، جی اس کے پیر بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، وہ تو معذور ہے، پیروں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، ناک اپنا کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، تو وہ تو صحیح سلامت ہے. انہوں نے جواب دیا میں نے پیروں سے معذور اس لیے کہا تھا بھائی کبھی گھر سے باہر نکلی نہیں. اللہ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا تھا بھائی کبھی اس کے ہاتھوں کو کسی نے دیکھا نہیں. سبحان اللہ. آنکھوں سے معذور اس لیے کہا تھا کہ کبھی اس نے غیر محرم کو دیکھا نہیں. اللہ. کانوں سے معذور اس لیے کہا کبھی کسی غیر محرم کو سنا نہیں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح کہتے ہیں اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. تو
آگے سے بزرگ جواب دے کے کہتے ہیں اس کا نام ہے امۃ الجبار. امۃ الجبار. امۃ جبار. الجبار، جبار کی لونڈی. واہ. جبار اللہ. اللہ کی باندھی، واہ. اللہ کی. باندھی. نام یہ نہیں تھا، جی. یہ صرف کردار اور تقوی کی وجہ سے والد گرامی پیار سے کہتے تھے امۃ الجبار. نام تو غالباً فاطمہ تھا. آپ آج بھی سرچ کریں گے کہیں حضرت غوث الاعظم کے نام سے تو آپ کو ہر جگہ امۃ الجبار ہی ملے گا، واہ. نام ہی مشہور ہو گیا. واہ واہ. امۃ کہتے ہیں شاید مصطفی صاحب یا تو وہ عورت جس کو آپ خرید کے لائیں، لونڈی ہو گئی نا، یا پھر آپ ہیں اسلامی سلطنت کے سپاہی، فوجی ہیں، آپ نے حملہ کر لیا امریکہ پہ، ٹھیک ہے، آپ نے پورا امریکہ فتح کر لیا، فتح کر لیا جی، پاکستان آرمی نے امریکہ کو فتح کر لیا. امریکہ فتح ہونے کے بعد اب وہاں جتنا مال و دولت یا جنگ کے اندر شریک ہونے والے سپاہی یا عورتیں جو جنگ میں شریک تھے وہ سارے مال غنیمت ہی ہوتے ہیں، جو قیدی بن جاتے ہیں. عورتیں مرد جو قیدی بن جاتے ہیں وہ سارے مال غنیمت ہی ہوتے ہیں. وہ عورتیں جو میدان جنگ میں سے جنگ ہار جانے کے بعد کسی کافر ریاست کی مسلمانوں کے ہاتھ غلام بن کے جو عورتیں آ جائیں، وہ سپہ سالار اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے یہ عورت فلاں کے لیے، تو وہ فلاں کی وہ بھی لونڈی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو آپ کی باندھی ہے اس کے ساتھ آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ مطلب آپ کے لیے حلال ہے. جو باندھی ہے فاطمہ وہ آپ کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن وہ رہے گی غلام کی طرح ہی. آپ جب چاہیں اس کو سیل کر دیں، جب چاہیں آپ اس کو سیل کر دیں، ٹھیک ہے. اس وقت تک کہ آپ اس کے ساتھ عمل زوجیت کریں اور پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا باپ ہوگا مالک. وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے، کیا ہے اس کی ام ولد. باندھی ہے. جی جی. لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر کہا جائے گا کہ یہ ام ولد ہے. ام ولد سمجھ گئے؟ جی جی. ام ولد اس باندھی یا لونڈی کو کہتے ہیں جس کے ہاں مالک کا بچہ پیدا ہو جائے، اس کو ام ولد کہتے ہیں. یہ ام ولد اگر اس کا جو مالک ہے وہ فوت ہو جائے تو یہ اس کو غسل نہیں دے سکتا. جی جی. اب اس کی وجہ بتائیں، یہ کیا بات وجہ ہے؟ کیونکہ سر اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوئی، یہ اس کی زوجیت میں نہیں، ہیں؟ یہ اس کی زوجیت میں نہیں، یہ اس کی زوجیت میں نہیں ہے، یہ اس کی زوجیت میں نہیں ہے. جیسے کہ مرد فوت ہوا اس کو کہتے ہیں اطاعت. کیا کہتے ہیں؟ اطاعت. اطاعت کہتے ہیں غلامی سے آزادی. جی. یہ آپ پوری قدوری شریف میں کتاب الاطاعت پڑھیں گے، کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے کیا کیا لفظ بولے جاتے ہیں، کیا کیا. تو وہ اگرچہ ام ولد تھی لیکن چونکہ نکاح والا رشتہ نہیں تھا، رشتہ اس کے ساتھ باندھی والا ہی تھا. جو ہی شوہر فوت ہوا وہ اس لمحے آزاد ہو گئی. اب جب وہ آزاد ہوئی ہے تو یہ بندہ اب اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں محرم نہیں رہا، محرم نہیں رہا تو اس لیے وہ اس کو غسل. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ مدینہ یونیورسٹی، مکہ، جدہ، شاہ سعود یونیورسٹی، تہران، ٹیونس، لبنان، سوڈان، مصر، دنیا کے ہر مذہبی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. نور الہدا. نور الہدا یہ واحد کتاب ہے جس کے اوپر کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے. واہ. ٹھیک ہے. اور یہ علامہ شرم بلالی کی ایک ایسی شاہکار کتاب ہے، 14-13 صدیاں گزر چکی ہیں اس کتاب کو لکھے ہوئے، آج تک اس کتاب جیسی کتاب نہیں منظر عام پہ آ سکتی. آپ اندازہ کر لیں. لہٰذا اس کتاب کو پیپر کے لیے نہ پڑھیں، اس کو زندگی کے لیے پڑھیں. حامد صاحب ایسے ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے. مجھے گھروں میں بعض اوقات ہوتے ہیں نا جو لوگ جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے زندگی میں بیچارے پڑھ نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں جی کبھی کوئی کتاب ہی لے آتے پڑھن واسطے. میں ان کو نور الہدا دیتا ہوں. واہ. صحیح بات ہے، نور الہدا. اور وہ جو نور الہدا ہے صدیق ہزاروی صاحب کا ترجمہ وہ تھوڑی مشکل ہے. یہ تو آسان ترجمہ ہے، تو ہر بندے کو سمجھ آتا ہے. کہیں انہوں نے ایسے پتہ نہیں کیا کیا، میں حیران ہوں. بعض جگہوں پہ تو ایسا ترجمہ کیا ہے جیسے سمجھ ہی نہیں آئی عربی زبان کی.
یہ شیخ صاحب یہ کن کا ہے؟ غلام نبی کا وہی غلام نبی قادری صاحب۔ بعض جگہوں پہ ان سے ہوا ہے اس طرح، یہ ایک دن ہم مرکز میں بھی ڈسکس کر رہے تھے۔ صدیق اداروی صاحب کا یہ کہ وہ ترجمہ بہت اعلیٰ ہے جی، وہ بہت اعلیٰ ترجمہ ہے، اس بندے نے حق ادا کیا ہے ترجمہ آگے تفسیر شرح کا، لیکن ہے تھوڑا مشکل۔ مشکل سے مراد یہ کہ اس کی اردو تھوڑی پرانی ہے، پرانی کتاب ہے۔ صدیق اداروی صاحب کوئی اب کے بندے نہیں ہیں، پرانے بندے ہیں، تو وہ کتاب تھوڑی پرانی زبان میں لکھی ہے، تو اس کو اگر پڑھ لیں تو وہ زیادہ ایڈوانس اردو، ہیں۔ ایڈوانس اردو میں یہ ایڈوانس میں، ہاں یہ ایڈوانس میں، وہ کلاسیکل میں، وہ پرانی اردو ہے، ٹھیک ہے۔ صدیق اداروی صاحب کی نور النساء آپ کو انٹرنیٹ پہ گوگل پہ مل جاتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نیچے مسئلوں کی وضاحت نہیں کی گئی، اس میں صرف ترجمہ ہے، اس میں نیچے شرح بھی دی ہے شیخ صاحب نے، اقوال حوالہ جات بھی دی ہیں، تو وہ ضرور پڑھیں۔ میں آپ کو بار دیگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب فقہی مسائل کا انسائکلوپیڈیا ہے ڈاکٹر صاحب، انسائکلوپیڈیا۔ کل آپ جب بن جائیں گے اسکالر، تو اسکالر بننے کے بعد آپ کو اچانک کبھی ضرورت پڑ جائے گی کسی مسئلے کی، ڈاکٹری میڈیکل کے حوالے سے، تو آپ میڈیکل کے کسی بھی مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے الفقہ الحنفی یا فقہ الاسلامی اس طرح کی کتاب کو ہاتھ لگائیں گے، آپ کو 6 مہینے تک مسئلہ نہیں ملے گا، الٹیمیٹلی آپ کو گھوم کے آنا پڑے گا نور النساء کے سر، آپ کو بخاری شریف سے بھی مسئلہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ پریکٹیکل لائف میں جب مسئلے پھنس جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے پریکٹیکل لائف میں جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے نا اور وہ پھنس جاتا ہے، آپ 6 مہینے کتابیں کھنگالتے جائیں، آپ کو نہیں ملتے۔ یہ طریقہ ان کو کہتے ہیں، یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس مسئلہ آ گیا، آپ نے فوری طور پہ اس کا حل کیسے دینا ہے، یہ نور النساء ہے۔ اس کو اتنا پڑھیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ مسئلہ ڈسکس کرے، آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے یہ نور النساء میں فلاں چیپٹر میں فلاں صفحے پہ ہے، اتنا اس کو پڑھیں، فوراً کتاب نکالیں، اس کو مسئلہ بتائیں، اللہ اللہ کہتا ہے۔ یہ بات اس لیے اس بک کو ضرور اگلی بار